جی اور پورے سال میں آپ کون کون کن کن کو دعوت دے رہے ہیں، یہ تمام نقشہ ابھی سے تیار کر کے آویزہ کریں. کیسا تھوڑی اس کی وضاحت کیجیے گا آپ. یعنی جو ہے ابتدائی سال ہے ابھی، جی تو پورا سال کے جو واقعات پیش آنے والے ہیں، کب چھٹی ہے، ہاں امتحانات کب ہے، جی تاریخ ابھی سے متعین کر کے جی آویزہ کر لیں، اور تمام ماں باپ کو بھی اس کا اطلاع فرما لیں. ضرور اس میں سہولت ہوگی آپ کے لیے بھی، ماں باپ کے لیے بھی. جی ہاں، ایک کاپی آپ کو بھی روانہ کر دیں گے اس کی. نہیں، اصل میں کیا ہے، اس کی وجہ سے ماں باپ کو بھی سہولت ہوتی ہے جی اور ارباب اہتمام کو بھی سہولت. اچھا، پورے سال میں کن کن اشخاص کو مدعو کرنی ہے، ابھی سے دعوت دی جائے اور تاریخ کی تعین ہو جائے، تو اس کے ذریعے جی میں نے وہاں سے کہا کہ سالانہ جلسے میں آپ کو بلانا ہے. نہیں، وہ تو انشاءاللہ آئیں گے، لیکن پورے سال میں جن اشخاص کو دعوت دینی ہے، جن اکابرین کو دعوت دینی ہے. جی اصل میں کیا ہے مولانا، ادارے میں جب تک ایسے اشخاص جن کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے مزکا مجلہ کیے ہیں، ان کے آمد سے بچوں کو بھی، طلباء کو بھی اور اساتذہ کو بھی، ارباب اہتمام کو بھی، ہر ایک، بلکہ ادارے کے ارد گرد کے ماحول پر بھی اثر ہوتا ہے. یہ ضروری ہے، ایک رائے ہے. نہیں رائے نہیں، بالکل بہت فائدے کی رائے ہے، سب کی سہولت اس میں، اللہ والوں کی آمد. اصل میں مولانا، میں تو جو کچھ میں یہاں میں کرتا ہوں، میں ہر ایک کو کہتا ہوں، جس کو پسند آ جائے وہ عمل کر لیں، جس کو پسند نہ آئے، ہمارا کام ہے پہنچانا ہے. میں سمجھتا ہوں وہ چیز مفید ہے، تو ہر ایک محتمین حضرات جب آتے ہیں تو میں ان کو دہراتا ہوں، پیش کرتا ہوں. اور یہ بھی آپ ضرور رکھیں مفتی صاحب جی کہ تقسیم اسباق کے بعد جی جن اساتذہ کو آپ نے جن کتابوں کا مکلف کیا ہے، جی ماہنامہ نصاب ہو، جی ماہنامہ نصاب ہو، برابر. اور ہر مہینے سے پہلے ہر استاد اپنا نصاب دفتر اہتمام پر روانہ کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ابتدا میں تو لمبی بیانات ہوتی ہے، لمبی تقریر ہوتی ہے، پھر آخر میں کہتے ہیں کہ کما مرہ، اور ابتدا میں کہتے ہیں کہ امر. نہ استاد سمجھتا ہے، نہ شاگرد سمجھتا ہے، اس میں نقصان ہوتا ہے. اس طرح ہم نے کیا ہے تو بہت فائدہ ثابت ہو رہا ہے. ہر مہینے میں کم از کم 4 تک کی کتابیں، اور اپنے اساتذہ کو مکلف کر لیں روزانہ اسباق کی سماعت کی، روزانہ. طلبا سے سنیں. ہاں، اور جمعرات کے روز ہو یا اتوار کے روز ہو، آموختہ کا اہتمام کریں. اس لیے کہ جتنا، اور خاص طور پر ابتدائی درجات میں جتنی پختگی ہوگی، پھر وہ لوگ صحیح معنی میں تفسیر احادیث کی کتابیں وہ سمجھیں گے. ورنہ بس ایک رواج ہو جائے گا، طلباء آگے بیٹھ گئے اور اساتذہ نے کچھ تقریر کر لی تو کچھ یہ سود مند ثابت نہیں ہوتے. یہ ضرور کر لیں انشاءاللہ. وہ بھی آپ نے جو یہاں فرمایا اساتذہ کی طالب علم، وہ تھوڑی سی فرما دیجیے نا. پھر کیا چیز؟ کہ ہم میں سے ہر ایک طالب علم بن کے کچھ ادا. نہیں، ہاں، میں نے کہا کہ دیکھو، ہر استاد کو اپنے آپ کو دین کا صحیح خادم سمجھے، طالب علم سمجھے. اگر طالب علم سمجھو گے تو 2 نعمتوں سے مستفید ہوں گے. ایک ہے کتب بینی اور ایک ہے قطب بینی. اس لیے کہ جب اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا ہے، طالب علم ہی سمجھتا ہے، تو اپنے علوم کی ترقی کی فکر کرے گی. جب فکر ہوگی، مطالعہ کا شوق ہوگا، اور مطالعہ کا شوق ہوگا تو خود بخود اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اہل اللہ اور اکابرین سے ملاقات کا شوق پیدا ہوگا. اور اگر آپ نے آپ کو یہ سمجھ گئے کہ میں مدرس ہوں، عالم ہوں، تو ان دونوں نعمتوں سے اللہ تعالیٰ اسے محروم کریں گے. کتب بینی کی توفیق بھی نہیں ہوگی اور قطب بینی کی بھی ہوگی. یہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. اور جو ہے یہ سال کی ابتدا ہے، ہر استاد کو یہ کرنا چاہیے
یہ سمجھنا چاہیے یا سوچنا چاہیے کہ ہم منتخب من اللہ ہیں، بغیر استحقاق کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیا تو ہم اس دین متین کا خادم ہے۔ جب اس دین متین کا خادم ہے ہم اپنے آپ کو سمجھیں گے تو ذہنی طور پر یہ بات بھی آئے گی، ہم کو دیکھنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر چیز کا علم رکھتا ہی ہے، تو پھر خیانت کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ یہ حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، یہ مختص نہیں ہے اس آدمی کے لیے جو امین نہیں ہے فلوس میں، بلکہ وقت میں بھی، بچوں کی تربیت میں بھی، ہر چیز میں سبحان اللہ۔ یہ بہت ضروری ہے۔ تو حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے ہر استاد کے لیے یہ دن جو ہیں یہ اپنی نیتوں کی اصلاح کا دن ہے، اپنی نیتوں کی اصلاح کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں کیوں بھیجا، ہم اس کام کو کس انداز سے کر رہے ہیں، ہم نے طلباء کا حق ادا کیا یا حق تلفی کی ہے۔ تو یہ سب نیتوں کی درستگی کے ساتھ ساتھ 2 رکعت استغفار کر لیں، 2 رکعت استغفار کر لیں کہ ہم اس کے مستحق نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیا، اور 2 رکعت صلاۃ الحاجات کر لیں، اور شام کو عشاء سے پہلے یا عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد استغفار بھی کر لیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ان اعمال سے انشاءاللہ العزیز جو باتیں ہم بچوں کے سامنے پیشہ کریں گے اللہ تعالیٰ دل کے عمق پر اللہ تعالیٰ کو نکال، ہاں یہ ضروری ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تو وہ کیا نام ہے مولانا، میں بھول گیا نام، ایک بڑے عالم ہے، اس کا نام ذہن میں نبی نہیں ہے، انہوں نے اس حدیث کے ذیل میں ایک عجیب بات فرمائی، ایسا کہا کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان روزانہ پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا روز مرہ کے اعمال جو ہیں نماز کی طرح ہونی چاہیے، نماز کی طرح ہونی چاہیے۔ نماز میں کیا ہوتا ہے، اپنے کانوں سے ہم اچھی باتیں سنتے ہیں، اپنی زبان سے اچھے کلمات نکلتے ہیں، ہمارا دل ہمارا ذہن اللہ کے ساتھ مستحضر رہتے ہیں، تو اس نماز کے خارج میں بھی ہمارے اعمال اس طرح ہونی چاہیے۔ اور معلمین کے لیے زبردست یا سبق ہے کہ جس طرح نماز کے اندر ہم اپنے اعضاء کو صحیح مصرف میں استعمال کر رہے ہیں، تو ان طلباء کے سامنے بھی اچھے انداز میں اچھے کلمات، اچھی تشریح اور اخلاص کے ساتھ ان باتوں کو ان کے دل کی گہرائی تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ نماز کے اندر یہ کیا ہوتا ہے، نماز میں جو امام ہوتا ہے نہیں، اگرچہ اپنے شاگرد بھی کیوں نہ ہو، لیکن جب اس نے اللہ اکبر کہہ دیا، ہمیں اس کے پیچھے جب ہم نے کہہ دیا اللہ اکبر، بس خلاص، اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے یہ تو ہمارے شاگرد ہے، رکوع میں جائے گا تو ہمیں جانا ہی پڑے گا، یہ کوئی نہیں کہے گا یہ تو میرے شاگرد ہے، میں اس سے پہلے جائیں گے رکوع سجدہ میں، اگر ایسا اس نے سوچ لیا تو اس کی نماز فاسد۔ تو معلمین کے لیے بھی یہ ضروری ہے، مثلا آپ کے ماتحت جس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اگر آپ کے شاگرد بھی کیوں نہ ہو، آپ کے بچے بھی کیوں نہ ہو، بس جس طرح نماز کے اندر اس تعبدی عبادت میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ بتا دیا کہ جس طرح وہ کر رہے ہیں اس کی اتباع کر لو، یہاں بھی اتباع ضروری ہے۔ اگر یہ ہوگا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ بہت نقطے کی بات ہے ماشاءاللہ۔ دعا فرما اللہ دوسرا تعالیٰ۔ وہ فرما دیجیے، آپ نے ایمان کے بارے میں جو کہا تھا کہ بھائی ایمان سے زیادہ اہم کون سی؟ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے متوسرین سے دریافت کیا کہ ایمان سے بڑھ کر اور کوئی چیز ہے یا نہیں؟ اگر ہم سے پوچھیں ہم کیا کہیں گے؟ کچھ نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھیے ایمان سے بڑھ کر ایمان کی بقا ہے اور ایمان پر موت، ایمان کی بقا ہے اور ایمان پر موت۔ ایمان
جو اس وقت ہمارے پاس ہے ایک عطیہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے. اسی لیے بعض اکابرین کے بارے میں لکھا گیا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ عطیہ جو تو نے ہم کو دیا ہے ہم آپ کے پاس ہی رکھتے ہیں حفاظت کے لیے، اور موت سے پہلے پہلے ہمیں واپس کرے. اب جس کے محافظ اللہ تعالیٰ ہے، اس کے محافظ اللہ تعالیٰ ہے. بہت ہی جامع بات ہے کہ اللہ کے پاس ہی ہم رکھتے ہیں جمع، اللہ ہماری چیز ہم کو لوٹا دینا آپ نے دی تو ہے. اسی لیے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر امتی کے ایمان کے محافظ آپ ہی رہیں، آپ ہی بنیں. اور وہ گناہوں سے کیا بولے نا، اپنی معصیت سے نفرت. اور ہمارے حضرت یہ فرماتے تھے، حضرت مولانا مسعود اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہر وقت بس یہ دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ معاصی سے نفرت، طاعات سے محبت، طاعات سے محبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ترقی کرے، اور نفرت ہوگی کس سے؟ معاصی سے. معاصی سے نفرت ہو، طاعات سے محبت ہو. بارہا اس قسم کی دعا کرنی چاہیے، متوجہ رہنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور اپنی ذات پر کبھی بھی منشرح نہ ہو، منشرح نہ ہو. اللہ اگر دل میں یہ ہے کہ بس الحمدللہ میں تو خوب کام کر رہا ہوں، تو ترقی نہیں ہوگی، تنزل ہوگی. اصل یہی عبدیت ہے. مفسرین تحریر فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کے ذیل میں فرمایا اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو انما یخشی اللہ العلماء پر اکتفا فرما سکتے تھے، من عبادہ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرمایا عالم اسی کو کہتے ہیں جس میں عبدیت ہو. عالم اسی کو کہتے ہیں من عبادہ العلماء، ورنہ اللہ تعالیٰ کے انما یخشی اللہ العلماء. اور اسی کو ہمارے حضرت مولانا مسعود اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بارہا یہ جملہ فرمایا کرتے تھے مجلسوں میں مولویوں سے بہت ڈرتا ہوں، میں مولویوں سے بہت ڈرتا ہوں، علماء سے محبت کرتا ہوں. معلوم ہوا مولوی اور عالم میں فرق ہے. اور اسی لیے اکابرین نے یہ لکھا ہے کہ دیکھیے ایک ہے معلومات اور ایک ہے علم. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم کا مقتضا ہے عمل، علم کا مقتضا ہے عمل. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں کوئی چیز پڑھتا تھا جب تک اس پر عمل نہ ہوتا تھا تو میں بے قابو ہو جاتا تھا. اور عالم کی شان یہ ہے میں نے تو پڑھ لیا لیکن اس پر میرا عمل ہے یا نہیں. تو اسی التواضع انکساری پر فرماتے ہیں کہ دیکھیے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کروایا تھا، وہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتے تھے سبحان الذی اسری بخلیلہ، فرماتے خلیل آ جائے، لیکن یہاں ایک ایسا لفظ استعمال کیا جو ہر ایک کے لیے چسپاں ہو سکتا تھا، عبد. تو مفسرین تحریر فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بتانا چاہتے ہیں یہ واقعہ جو ہوا ہے، ملاقات جو ہوئی ہے، یہ سیر جو ہوا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کی وجہ سے نہیں، نبی ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ نبوت کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسا یہ عبدیت کا یہ پیکر مجسمہ تھا، تو اس عبدیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سیر کرایا. جہاں قرآن کا نزول ہوا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، وہاں پر بھی عبد استعمال فرمایا. تو معلوم ہوا عالم کے لیے سب سے اہم چیز ہے عبدیت ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بال جو ہوتے ہیں بال آپ جتنا اوپر پھینک دو گے وہ تو نیچے آ ہی جائے گا، کیونکہ آپ کی کوشش سے اوپر گئی، خود بخود آ جائے. لیکن اسی بال کو اگر آپ نے زور سے نیچے دبا دیا تو اتنا ہی اوپر جائے گا. تو اپنے آپ کو مٹاؤ، اللہ تعالیٰ کو بات.
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک مجلس ہوگی، یہ ہم اس کو جو ہے تو اسپیکر لگا کے اساتذہ کو سنا دیں گے براہ راست آپ کی آواز کے. جی اسپیکر لگا کے جو ہے آپ کی آواز میں براہ راست اساتذہ کو سنائیں گے ایک میٹنگ لے کر. دعا فرمائے، اللہ قبول فرمائے. آمین آمین.